اسی طرح سے ایک اور تصور جو ہمارے اہل سنت کے بھائیوں میں پایا جاتا ہے کہ ایران چونکہ ایک شیعہ طاقت ہے اور ایران پچھلے 10 سالوں سے اس سے بھی زیادہ ہوئے مشرق وسطیٰ کے اندر اہل سنت کے ساتھ جو کر رہا ہے، شام کے اندر، عراق کے اندر اور دنیا کے دیگر ممالک کے اندر، وہ بڑا خوفناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا خوفناک ہے، بڑا تکلیف دہ ہے. چونکہ ایران اپنی محبتیں یہاں جتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے نعرے مار رہا ہے فلسطین کے، لہٰذا اس جو فلسطین کا جو مارکا ہے اس کے اندر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں تو اس قسم کے اسلام دشمن لوگ جو ہے کودے ہوئے ہیں، تو ایک مسلمان کا کیا لینا دینا. یہ جو جملے ہیں یا یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو توڑ دیتی ہیں. جب آپ ایک چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے تو پھر آپ یقیناً یہی سمجھتے ہیں کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اپنے آپ کو اذیت دینے کے اور سوائے اپنے آپ کو کوسنے کے کہ یار میں کیوں اس زمانے میں پیدا ہو گیا یا میں کیوں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یار اپنے آپ کو ایک ٹارچر سے گزارنے کے ہم کچھ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھنا، کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک اصول شریعت کا یہ ہے کہ ایک پہلو جس کو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مظلوم کی مدد کرنا یہ ایک الگ سے باقاعدہ شریعت کے اندر مطلوب ہے کہ آپ مظلوم کی مدد کریں، ٹھیک ہے، اور وہ مظلوم مسلمان ہو تو یہ تو پھر سب سے بڑا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا جو ہے وہ بھائی ہے، جسد واحد کی طرح. ظالم کا ہاتھ روکنے کا حکم ہے. ایک حصہ تکلیف محسوس کرے، سارے کا سارا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا جو ہے یہ الگ سے فرض ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہاں مدد کرنے والا کون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے مدد آپ کو لینی ہے یا نہیں لینی، یہ بالکل ایک الگ جو ہے نا وہ معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ کو ایک عملی مثال دیتا ہوں. ایک آپ کا بیٹا بھائی، وہ اس کو کوئی دشمن مار رہے ہیں یا وہ سمندر میں غرق ہو رہا ہے، اس کو کوئی یہودی آ کر بچائے، اس کو کوئی عیسائی آ کر بچائے، اس کو کوئی غیر سنی آ کر کے بچائے، تو آپ کیا کہیں گے اس ٹائم پر کہ یار یہ یہودی آ کے ہمارے بچے کو بچا رہا ہے، عیسائی میرے بچے کو بچا رہا ہے، نہیں نہ بچائے، یا یہ ہے کہ یار میں تو جاتا ہی نہیں ہوں، کہ نہ وہ یہودی آپ کو بلا رہا ہوگا یار بھائی تو بھی ہاتھ لگا دے، ٹھیک ہے، یا کوئی شیعہ آ کے آپ کو بلا رہا ہو، ٹھیک ہے. تو مجھے ان لیبل سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ شیعوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں، جو امت کا درد رکھتے ہیں، جو مظلوم مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. اور زیرو سے ملٹیپلائی ہم نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ اپنی جگہ پر اور ایرانی جو کردار ہے وہ اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، اس کا کردار جو گناؤنا ہے وہ اپنی جگہ پر واضح ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا، لیکن اس کو شیعہ سنی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن میں یہ الفاظ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ہماری تھوڑی تربیت ہو کہ ہم اس چیز سے نکلیں. اب آپ کی جو مدد کے لیے پکار رہا ہے، آپ اسے کہیں یار تم جو ہے نا چونکہ ایک شیعہ سے مدد لے رہے ہو، تم ایک سنی سے مدد جو ہے نا وہ شیعہ کہتے کہ تم سنی سے مدد لے رہے ہو، یہ غیر عقلی چیز ہوگی، بلکہ یہ ایک جاہلانہ چیز ہوگی، ظلم ہوگا کہ آپ نے بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں. تو سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان چیختے چلاتے ان کٹتے مرتے بچوں کو دیکھیں جو صرف آج نہیں کٹ رہے، پچھلے 70 سالوں سے وہ کٹ رہے ہیں اور اسی طریقے سے کٹ رہے ہیں. یہ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ فلسطین کی مسلم طاقت نے اسرائیل کو بھی اس عذاب کا مزہ چکھایا ہے جس سے اس نے مسلمانوں کو دوچار کیا ہوا تھا. جس خوف سے وہ روز ہمارے بچے چیختے تھے، ہم نے وہ مناظر دیکھے کہ آج یہودی بھی اس خوف کے اندر مبتلا ہے. جو لاشیں ہم اٹھا رہے تھے آج وہ یہودی بھی اٹھا رہے. جن بموں کو اور جن آسمان سے گرتے آگ کو ہمارے بچے سہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ہماری عمارتیں زمین بوس ہو رہی تھی، آج ان کی بھی تھوڑی سی ہوئی ہیں تو دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری چیخ رہی ہے. اور وہ کارٹونز مجھے بالکل صحیح نظر آتے ہیں کہ وہ جو اسرائیل کے قتل کو جو ہے نا دکھاتے نہیں ہیں، اور کسی مسلمان نے اگر بدلہ لیتے ہوئے کوئی ایک گولی چلا دی ہے تو وہ اس کے اوپر ان کا فوکس کیا ہوا ہے. تو یقیناً یہ اس وقت ہو رہا ہے. اس سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یعنی جب بھی کوئی مسئلہ انسان کو درپیش ہو نا، انسان اس میں کلیئرٹی پیدا کرے اس کے اندر صحیح بات کیا ہے. تو سب سے پہلی بات صحیح یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نصرت کرنی ہے، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کیسے کھڑے ہونا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. جس طریقے سے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کھڑے ہوں گے، جو بھی آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کر گزریں گے. اچھا، دوسرا اس کے اندر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم تصویر کو کالا یا سفید دیکھنے کے عادی ہیں. یعنی ہم اس کے اندر جو درمیانی رنگ ہوتے ہیں نا وہ ہم دیکھ نہیں پاتے. ہم کسی انسان کو یا تو سراپا شر دیکھتے ہیں کہ یار یہ میں تو برائی ہی برائی ہے، یا سراپا خیر دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم جس کی حمایت کرتے ہیں اندھی حمایت کرتے ہیں، جس کی مخالفت کرتے ہیں اندھی مخالفت کرتے ہیں.
تو آپ دیکھیں کہ ایران کے مظالم یا اس کا جو برا چہرہ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر ایران کہیں پر اسرائیل کے خلاف نعرے مار رہا ہے، اگر ایران کہیں زبان سے ہی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی جو ہے وہ زبانی کلامی ہے کسی بھی طرح سے کوئی نصرت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں علم کہ وہ کس قدر حقیقت پر مبنی اس کی مدد ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں وہ اس کی قیمت چکا رہا ہے، یعنی یہ آپ نہیں غور کر رہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی قیمت چکا رہا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے اس کی تجارت بند ہوئی ہوئی ہے، اس کے ملک میں معاشی مسائل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بول تو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم یعنی سبحان اللہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے بچے کو مدد کرنے کے لیے آپ جس سے اختلاف رکھتے ہیں وہ پہنچ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں یار اپنے لوگوں کو کہیں تم کیسے ظالم ہو، تم کیسے بے حس ہو، دوسرے اس کی مدد کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں پہنچ رہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ یار اس کو مرنے دو، ٹھیک ہے، اس کو مرنے دو کیونکہ اس کی مدد کرنے کے لیے دشمن پہنچ رہا ہے، جس سے ہمارا اختلاف ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور بھائی کون ہے جو اس ٹائم بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پاکستان کے ہمارے جو ہماری ملٹری ہے، ہمارے قائد اعظم سے یہ شروع ہوا کہ انہوں نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا، پھر ہماری ملٹری نے اس پر واضح موقف اپنایا، پھر ہمارے سیاسی حکمرانوں نے، تو الحمدللہ مطلب چند ممالک ہیں جو اس ٹائم اسرائیل کے وجود کو ناپاک قرار دیتے ہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے سنی ملکوں نے ان کو قبول کر رکھا ہے، ان کے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور بہت سارے جو ہے ان سے دوستی یاریاں چلا رہے ہیں، بہت سارے ان سے باتیں چاتے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سچویشن کے اندر جو اس ایران کے اندر اگر کوئی مثبت پہلو پایا جا رہا ہے تو آپ بجائے اس کو قبول کریں، آپ اس کو کہیں نہیں یار چونکہ بس یہ تو بلیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کے اندر خیر کا پہلو ہو نہیں سکتا، اور یہ ایک فضول بات ہے، سراپا شر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اچھا پہلو ہوتا ہی ہے، اور ہمارے ائمہ تسلیم کرتے تھے، ابن تیمیہ خود جن کا مطلب ہے شیعہ کے ساتھ ایک بڑا لمبا علمی مکالمہ ہوا، وہ خود اس بات پر ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ان کے زمانے میں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا کافر رہ جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس قسم کے مسلمان ہو جائیں کہ جو بدعتی قسم کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس ٹائم پر اس سچویشن کو دیکھیں اور ہم سنی طاقتوں کو مجبور کریں، حکومتوں کو، قوتوں کو، جس قسم کی بھی قوتیں ہیں، ہم ان کو کہیں تم آپ پہنچو، ہم بجائے اس کے اس پر بیٹھ کر باتیں کریں، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔